الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان احمد حماد پروگرام اسوہ حسنہ کے ساتھ علم کی دنیا .com کی طرف سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے. اس کا مقصد بنیادی طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ گوشے ان پہ روشنی ڈالنا یا ان کو اجاگر کرنا کہ جن پوائنٹس پر یا ان گوشوں کو دریافت کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں انقلاب جو مثبت انقلاب ہے وہ پیدا کر سکیں اور انہی ثمرات سے فائدہ حاصل کر سکیں جن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے کیا اور ایک نیا جہاں پیدا کیا. وہ خوشاب وقت کے دیدار عام تھا تیرا. اس وقت جب آپ کا دیدار عام تھا اور اس کے فوراً بعد جب آپ کے دیدار کے فیض سے ایک نئی دنیا پیدا ہوئی جس نے مائیکل ہارٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمبر 1 پہ لے کے آئے, کیونکہ آپ جتنی انفلوئنشل, آپ جتنی انسپریشنل ہستی اس دنیا میں کبھی اور دوسری نہیں آئی. مائیکل ہارٹ نے تو دوسرے نمبر پہ نیوٹن اور تیسرے نمبر پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ نے انسان فرد کی ذات میں, فرد کی سطح پہ اور پھر معاشرے کی سطح پہ جو انقلاب آپ لے کے آئے, جو ٹرانسفارمیشن تھی, جو ریولوشن تھا, وہ اسے کہنا چاہیے کہ دور رس تھا, اتنا اثر انگیز تھا اور اتنا پائیدار تھا کہ اس کے ریپلز 700-800 سال تک چلے. اور جب تک کہ بغداد فال اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آگے یورپ میں اور اس کے بعد پھر آگے اس مغلوں تک جب تک فال نہیں ہو گیا, ٹوٹل کولیپس نہیں ہو گیا, تب تک تو کسی نہ کسی صورت میں خلافت اور مسلمان اپنی حکومت میں رہنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کی بنیاد پہ, علم کی بنیاد پہ جو دنیا کی باغ ڈور, جو ڈیسائسو پاورز ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں رہیں. اس کا سبب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا, اس کا سبب تھا علم. آج ہم ایک شخصی پہلو پہ بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی, اور وہ تھی آپ میں رحم کا جذبہ, رحم دلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ رحم کا جو اس کا جو مرتبہ ہے, رحم کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کا تعارف, رحیم کا تعارف, رحم کرنے والا. پھر یہ کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. رحم کرنا, لوگوں پہ مرسی کرنا, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا, لوگوں کے ساتھ بڑے دل سے پیش آنا, اس کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے, اس پہ ہم ذرا غور آج کرتے ہیں کہ فرد کی سطح پہ اور معاشرے کی سطح پہ. پہلے دیکھیے فرد کی سطح پہ کیا ہوتا ہے. جب آپ طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سا ایک سکون آپ کے اندر, ایک تو طاقت کا احساس, بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینے سے. آپ کبھی ایکسپیرینس کیجئے, بدلہ لے کر اتنے طاقتور ہونے کا احساس نہیں ہوتا, اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ندامت ضرور رہ جاتی ہے. جب کام مومنٹس ہوتے ہیں, جب اب پرسکون لمحات ہوتے ہیں, تو جس کے اندر ذرا سا بھی کوئی انسانیت باقی رہ گئی ہو وہ ضرور شرمندہ ہوتا ہے کہ یار کاش میں نے غصہ پی لیا ہوتا, غصے میں ڈیسیجن نہ کیا ہوتا, میں نے انتقام نہ لیا ہوتا, میں نے معاف کر دیا ہوتا, رحم کیا ہوتا, میں طاقتور تھا, مظلوموں پر, کمزوروں پر رحم کرتا تو مجھے زیادہ اچھا لگتا. تو یہ دیکھیں نفسیاتی طور پہ جب آپ کسی پر رحم کرتے ہیں تو اپنے آپ کے اندر ایک مثبت توانائی محسوس کرتے ہیں, ایک عجیب سا, ایک آپ سمجھ لیں سکون, ایک کیتھارسس جیسے ہو جاتا ہے اور محسوس کرتے ہیں. یہ تو فرد کی سطح پہ, یہ آپ کو توانا کرتا ہے. رحم, دوسروں پہ رحم کرنا آپ کے اندر توانائی لے کے آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. دوسری بات, جب آپ معاشرے میں اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو جو خلق خدا ہے وہ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ رحم کریں گے تو یہ انصاف سے بھی اگلی سطح ہے. یعنی انصاف تو بہرحال اسلام کی جو ون ورڈ ڈیفینیشن ہے وہ عدل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی یہ کہ وہ ہے نا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان, یعنی بالعدل والاحسان اگلا ہی سٹیج ہے احسان کہ آپ عدل کریں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ معاف کر دیں, لیکن اگر آپ احسان کریں یعنی رحم کریں تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے کرشمے سے اس معاشرے میں جہاں پہ جنگ و جدل, جہاں پہ قتل و غارت, جہاں پہ آپ نے ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے, وقت تھوڑا ہوتا ہے, جہاں پہ جنگ شروع ہوتی تھی تو 40 سال جنگ رہتی تھی,
اس جگہ پہ یعنی وہ کبھی پانی پینے پلانے پہ، جیسے حالی نے کہا نا، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے تھے، وہ بڑے بڑے خون کو معاف کرنے پہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون معاف کر دیا، وحشی کو معاف کر دیا، ہند کو معاف کر دیا۔ آپ نے رحم کو ایکسرسائز کیا باقاعدہ، آپ نے یہ کہا کہ جو چھوٹوں پہ رحم اور بڑوں کو عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحم کو معاشرے میں ایکسرسائز کیا تو اس کے طلسماتی ریزلٹس، اس کے میجیکل ریزلٹس آئے۔ اور دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کے اندر رحم کا مادہ اس قدر زیادہ تھا۔ آپ نے اونٹ کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، چڑیا کے بچوں کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، بلی کے بچے کو پانی پلانے والے صحابی کو جو آپ رسول اللہ علیہ وسلم جس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں ہے۔ رحم کھانا یہ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں نا سنت الہی ہے، سنت الہی بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے۔ آج سے آپ معاف کرنا شروع کر دیں، اور خلق خدا پہ رحم اس لیے نہیں کہ یہ تو بات درست ہے کہ آپ کے اندر ایک توانائی آتی ہے، بلکہ یہ سوچ کے کہ آج میں طاقت کی پوزیشن پہ ہوں تو اگلے لمحے کا مجھے پتہ نہیں ہے، کیا پتہ کہ یہ جو خدا کی دی ہوئی طاقت ہے، کوئی ہماری بری لگ جائے ہمارے بنانے والے کو، وہ جو بے نیاز ہے، اگر وہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لے اور آپ اندھے منہ پڑیں تو اس وقت آپ اس وقت کو سوچیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور رحم کریں، تو آپ دیکھیں آپ کے اندر جو آپ توانائی اور آپ کی ذات کا جو معاشرے پہ اثر اور معاشرے کا جو آپ کی طرف رویہ ہے وہ عجیب و غریب ہوگا۔ اور عجیب و غریب سے مراد انتہائی مثبت، آپ اس کے کرزمیٹک رزلٹس دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جو اہم ترین جو مطلب جود و سخا تو تھا ہی تھا، آپ کے اندر اگر رحم کا جذبہ نہ ہوتا تو آپ اپنے پیغام کو اتنے مؤثر انداز میں نہ پہنچا سکتے۔ پھر آپ کا پیغام دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ نظر رکھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ یہ جناب سارے رحم کے کرشمے ہیں۔ آپ کے دل سے جب رحم کا تو دل کے ساتھ تعلق ہے نا، تو دل سے جب آپ وہ نکلتا ہے تو معاشرے میں اپنے آپ ہی ایک انقلاب، پہلے آپ کے فرد کی سطح پہ آپ بدلتے ہیں، پھر معاشرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہماؤست، اگر باؤن رسیدی تمام بولہا بیست، وما الینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي